ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے محمد آل محمد. ہمارے دیگر نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. درود بھیجیے محمد آل محمد. سورہ ہجر اور سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو یہ پیش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ سید الشہداء کے صدقے میں، ان کے نام کے صدقے میں آپ حضرات یہاں آ رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. پورا احساس ہے مجھے، اور میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنی کر رہا ہوں، بہرحال کہ اس امید پر کہ آپ میں سے کسی کی دعا لگ جائے اور مجلس کی جو مطالب ہیں، نکات ہیں، مضامین ہیں، وہ مزید بہتر انداز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ زیارت آل یاسین، زیارت امین اللہ اور زیارت جامع کبیرہ، ان تین زیارتوں پر کسی حد تک مجھے گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے. اور آج 6 محرم میں میرے خیال سے چھٹی مجلس ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو 3 دن بچے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم زیارتوں پر آئیں گے. اور آج حضرت ختمی مرتبت کی زیارت کی جانب ہلکا سا اشارہ اور تو زیارت کے سلسلے میں نے کہا کہ زیارت کی جڑیں قرآن میں مرحلہ خلافت اللہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر خلافت الہیہ کو انسان سمجھ جائے اور خلیفت اللہی کو یا خلافت اللہی کو یا خلافت الہیہ کو انسان سمجھ جائے تو زیارت کا مسئلہ بھی اس کے سامنے مکمل پوری طرح سے واضح ہو جائے گا. جب کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی انسان مرحلہ خلافت الہیہ پر آ جائے تو اس سے منسوب، اس سے متعلق تمام چیزیں متبرک ہو جاتی ہیں، مفید ہو جاتی ہیں، محترم ہو جاتی ہیں، طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو جاتی ہیں. اور اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ جو میں نے پہلے دن شاید عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور مجھے بعض مومنین نے کہا کہ آپ نے اس کو مزید واضح نہیں کیا. تو دیکھیے، جس حد تک اس جگہ سے میں واضح کر سکتا ہوں اس حد تک آپ کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کر دوں کہ جب جناب سیدہ کی زیارت ہے اس میں یہ جملہ قد طہرنا بولایتک، اے بی بی ہم پاک ہو گئے آپ کی ولایت کے وسیلے سے، آپ کی ولایت کے صدقے سے، آپ کی ولایت کے ذریعے سے. تو یہ طہارت ہے کیا؟ اس پر سوچئے ذرا، پھر چلتے اگلی منزل کی طرف. دیکھیے، روح انسانی پروردگار عالم کے اختیار میں ہے اور اس کے علم میں ہے. تھوڑا سا اس کو اس طرح ڈائریکٹ لگ دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ، ٹھیک ہے، شکریہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو کوئی حلال غذا کھائے. کل کی جو روایت پڑھی تھی میں نے، کیا اس میں مولا نے فرمایا تھا چھٹے امام نے جو روایت معراج کی تھی کہ جو لوگ پروردگار کی جو بندے ہیں
المتقاطعین فیہا والمتحابین فیہا المتوکلین علیہ المتواصلین فیہا، جو ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں میری خاطر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری خاطر، ایک دوسرے سے رابطوں کو تعلقات کو توڑتے اور جوڑتے ہیں میری خاطر، مجھ پر توکل کرتے ہیں، یا احمد محبتی قد وجبت لکم، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث کے 2 جملے تھے کہ بطونہم خفیفۃ من الحلال، ان کے پیٹ، ان کے معدے، ان کا وجود بہت خفیف ہے، ہلکا ہے، حلال کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، حلال کی وجہ سے پیٹ ہلکا ہے، وزن نہیں ہے وجود میں ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی نورانیت آتی ہے، جب بھی پاکیزگی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو سبک، ہلکا، مفرح اور خوش محسوس کرتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو انہی ایام کی، عجیب ہے حسین بن علی کے چاہنے والوں کا وتیرہ۔ مجلس میں آتے ہیں لوگ رونے سے بھاگتے ہیں، یہ رونے کی طرف آتے ہیں کیونکہ اتصال حسین بن علی سے ہے۔ اور جس دن آپ کو کھل کے گریا ہو مجلس میں، گریے کے بعد آنسو پوچھتے ہیں اور دھیرے دھیرے باہر نکلتے ہیں، طبیعت میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ لیکن جب پورے عشرے میں خدا نخواستہ الیاذ باللہ گریا نہ آئے تو آپ پریشان رہتے ہیں کہ گریا نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان کو متصل کرتی ہے عالم غیب سے، عالم بالا سے۔ اس کی تشریح مولا کائنات کا وہ جملہ کرتا ہے نہج البلاغہ کا، خففوا تلحقوا، ہلکا رکھو تاکہ ملحق ہو جاؤ۔ کس سے ہلکا رکھو؟ کس سے ملحق ہو جاؤ؟ یعنی آگے کچھ نکل گئے لوگ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کی روحانیت، ان کی معنویت کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ وہ آگے نکل گئے ہیں۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو مولا کو پتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جب قافلہ آگے نکل جائے، آپ سو کر اٹھے، گھوڑوں پر، خچروں پر، مرکبوں پر، اونٹوں پر سوار قافلہ سو کر اٹھے، بہت ہوتا تھا پرانے زمانے میں ایسا، آپ سو کر اٹھے، قافلہ نکل چکا ہے، آپ کو تیز رفتاری سے جانا ہے، لیکن آپ کے پاس سامان اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا اونٹ سرعت رفتار کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا۔ اگر آپ ان تک نہیں پہنچے، اکیلے رہ جائیں گے، چور، ڈاکو، راہزن، لٹیرے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، حیوان حملہ کر سکتا ہے۔ تو مولا فرمانے خففوا تلحقوا، ہلکا رکھو ملحق ہو جاؤ۔ کس سے ملحق ہو جاؤ؟ کس سے ملحق ہو جاؤ؟ کچھ لوگ ہیں جو تم سے آگے نکل گئے ہیں، ان سے ملحق ہونا ہے۔ کس سے ملحق ہونا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے پر اہل بیت سے ملحق ہونا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے ملحق ہونا ہے، سلمان اور ابو ذر سے ملحق ہونا ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا معہم کے مرحلے پر ان سے ملحق ہونا ہے، اہل بیت اور اہل بیت کے انوار سے ملحق ہونا ہے۔ ہلکا رکھو گناہوں کا بوجھ، نجاستوں کا بوجھ، لقمے حرام، زبان نجس، کان نجس، ان سے ہلکا رکھو ملحق ہو جاؤ۔ پانی کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پانی وضو کرنا ہے، پاک تو ہو، مضاف نہ ہو، ملکیت غصبی نہ ہو، جس کا ہے اس نے اجازت دی ہو۔ اب یہ 5-6 لوٹے رکھ کے، یہ آفتابے کا یا برتن جو بھی رکھیں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو آپ وضو نہیں کر سکتے، محض ہی فضول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے وضو کیا اس پانی سے، اس پانی کو ایک فضیلت ملی کہ آپ نے اس سے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، جس نے پانی رکھا، آپ اس وضو کے ذریعے عبادتیں کرتے گئے، اس پانی دینے والے کو بھی اس میں سے شامل کیا جانے لگا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پاک تو ہو، مضاف نہ ہو، پانی کہا جا سکے، نجس نہ ہو، جس کی ملکیت حلال کیا ہو۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اب جتنے بھی وضو جتنی بار کریں گے آپ، طہارت تو شرط ہے، اب طہارت کے بعد عمارت بنے گی، لیکن آپ نہایت ہی بہترین طریقے سے مخارج نکال کر قبلے کی طرف رخ کر کے سفید پاکیزہ مشک کا عطر لگا کے، ہزاروں روپیہ مہنگا ترین عطر لگا کے نماز پڑھیں۔ حضور دوبارہ پڑھیے، پانی نجس تھا، یہ پانی حرام تھا،
تو پوری عمارت بنے گی اس کے اوپر، بی بی قد طہرنا بولایتک، ہم آپ کی ولایت کے ذریعے ہو چکے ہیں پاک، اب پاک ہو چکے ہو، اب اس کے اوپر پوری عمارتیں بنیں گی، 50 60 70 80، خدا آپ کو لمبی عمر دے، 120 سال کے بعد گئے پروردگار، نمازیں نظر نہیں آ رہی، روزے نظر نہیں آ رہے، بھائی تم نے جو روزے رکھے تھے وہ فرض کیجئے اس میں یہ چیز نہیں تھی، نماز لوٹ کے مال سے پڑی تھی، غصبی جگہ پر پڑی تھی، وضو تمہیں پتا تھا کہ غلط ہے، نجس پانی ہے، حرام پانی ہے، تم نے اس سے کیا، تو تم نے اٹھک بیٹھک کی تھی، فاقہ کیا تھا، نماز روزہ تو نہیں کیا تھا۔ ایک درود بھیجیے محمد عالم، ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ یعنی بی بی قد طہرنا بولایتک، آپ کی ولایت کے ذریعے ہم پاک ہو چکے ہیں، اب آؤ عبادت کرو، بنیاد صحیح ہو چکی ہے، پہلی اینٹ تمہارے وجود کی صحیح رکھی جا چکی ہے، جس کے اوپر تمام کے تمام عمارت تعمیر ہوگی۔ اگر درخت کے بیج میں کسی پھل کی گٹھلی میں بیماری ہو، 10 دفعہ پانی دے دیجئے، سورج کی روشنی بھی پہنچے، تمام چیزیں پہنچے، درخت اگر نکل جائے گا پھل عمدہ نہیں ہوگا۔ قد طہرنا بولایتک، پاکیزگی آ چکی ہے، یہ لیکن پاکیزگی آئی کیسے؟ اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھیے آپ، اہل بیت کی عظمت اور کرامت اور بلندی ان کی، کیونکہ تمہارے دل میں محبت اہل بیت تھی، تمہارے پدر گرامی کے دل میں محبت اہل بیت تھی، ماں کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔ اب یہ گفتگو بڑی وسیع اور عریض ہے، بہت طویل ہے، اس کو میں یہاں پر مزید تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں مجھے وہ بھی علم ہے، علم اس لیے کہ حدیثوں میں گفتگو کی گئی ہے، ورنہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور جو نہیں آئے بعد میں آئیں گے وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز یہاں سے وقت کم ہے اور بہت ساری چیزیں کم ہیں تو وہ نہیں بتائی جا سکتی۔ بہرحال تو بنیاد جو تھی وہ محبت اہل بیت کے مطابق رکھی گئی تھی۔ تمہارا وجود جب اپنی ماں سے متصل تھا، وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، تو تمہاری ماں مجلسوں میں جاتی تھی نا، گریا کرتی تھی، گریا وہ کرتی تھی خون اور روح کے ذریعے محبت اہل بیت تمہارے وجود میں جاتی تھی۔ یہ ہے ولایت کا معنی، یعنی تم ابھی بطن مادر میں تھے، ہوش نہیں تھا، ولایت اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی لیے کہا، میں دوبارہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دلوں میں پائے، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ دعا کرے؟ نہیں، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کے لیے اکثار دعا، یعنی بہت کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ کیوں؟ 9 مہینے کا عرصہ مسلسل ولایت کا سبق پڑھاتی رہی۔ کیسے پڑھایا؟ مجھے ہوش نہیں تھا، آپ کو ہوش نہیں تھا۔ دیکھو جو دل میں محبت تھی، تم اس دل سے متصل تھے، تمہاری غذا خون مادر تھی، اس خون کے اندر روحانیت ولایت تھی، اس کی وجہ سے تم پاک ہوئے ہو۔ زیارت نام ہے اپنی منزلت اور اپنے مرتبے کو ائمہ کے دل میں جانچنے کا، یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ سے امام کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ آپ کتنی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، امام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی ان چیزوں میں سے ایک چیز زیارت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کیا روایت پیش کی تھی کہ 8ویں امام نے فرمایا تھا کہ من زارنی علی بعد داری، ایک روایت یہ پیش کی تھی شروع کے دنوں میں، اور دوسری روایت یہ پیش کی تھی کہ دیکھو کہ جو میری زیارت کو آئے گا اور جو میری زیارت کرے گا، اپنی زیارت کے بارے میں تھا، اور دوسری روایت کیا تھی؟ عمومی طور سے معصومین کی زیارت کے بارے میں، کہ جو معصومین کی زیارت کے لیے آئے گا، ہر امام کی بیعت کا طوق ہر تمام شیعوں کے گلے میں ہے، 12 امام ہیں، 12 طوق ہیں بیعت کے،
ان لکل امام بیعۃ فی عنق اولیائہ و شیعتہ، امام کی بیعت کا طوق گلے میں ہے، آپ کے، میرے، ہم سب کے، تمہارے، یہ جو بچے بیٹھے ان کے گلے میں ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ، اس عہد و پیمان کی ادائیگی خوبصورت طریقے سے کرنا، اس عہد و پیمان کے ساتھ وفاداری اور پاسداری کرنا، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہماری زیارت۔ یعنی زیارت، آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا مولانا؟ اب مجھے واقعی خود یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اگر کہی تھی تو برداشت کر لیجئے، اور نہیں کہی تھی تو ایک نئی چیز ہے، جدید ہے، آپ سن لیجیے۔ جدید سے مطلب میرے عشرے میں پڑھنا تو علماء سے آپ سنتے آئے ہیں الحمدللہ۔ واجبات کو انجام دیا، حرام سے بچے، دین پر چل رہے، زیارت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، زیارت پر جاؤ، رغبتاً فی زیارتہم، ان کی زیارت کی رغبت رکھو۔ مولانا کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، الحمدللہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، الحمدللہ بچیاں تھیں، سب کو بیاہ کر گھر بھیج دیا، بیٹے تھے ان کی بھی شادیاں ہو گئی، سب جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اہلیہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، گھر بھی صحیح ہے الحمدللہ، فریج میں چیزیں بھری ہوئی، گاڑی میں پیٹرول پڑا ہوا، بینک بیلنس بھی ہے، تو اب ذرا ٹھیک ہے بس یہاں سے کر لی۔ نہیں، تم کو جانا ہے ورنہ ایمان ناقص رہے گا۔ زیارت نام اس کا نہیں ہے کہ دنیاوی تمام چیزیں موجود ہیں تو زیارت پہ مت جاؤ، زیارت نام ہے اظہار عجز و بندگی کا، زیارت نام ہے اس بات کی جانچ کا، اس بات کو سمجھنے کا، اس بات کی جانچ پڑتال کا، اس چیز کی تحقیق کا کہ آپ کی محبت امام کے دل میں کتنی ہے۔ آپ کے دل میں امام کی محبت کتنی ہے یہ بات نہیں کر رہا میں، آپ کے دل میں محبت کتنی ہے۔ میں کیونکہ ذاکر ہوں مولا کا، آپ سن رہے ہیں، ممبر میں بیٹھا ہوں، تو اب آپ مجھے اسی ذکر کے صدقے میں اجازت دیجئے میں ایک بات کہوں، وہ یہ کہ ہر چہرہ ایک کھلی کتاب ہے ان علماء کے لیے کہ جن کے لیے ہے، اور کسی نے کہاں پہ کیا بہت اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے تمہاری تنخواہ آدھے مہینے تک چلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گھر میں غربت ہے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مولا کو تمہاری غربت اور مفلسی دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ عکازہ کوفے میں صحابی علی بن ابی طالب کا، بخار میں مبتلا، سنے وہ لوگ کہ جو بیچارے میرے مولا کے مظلوم مولا کے نادار زائر بننا چاہتے ہیں لیکن زیارت پر نہیں جا پا رہے، وہ سنے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا زائر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو جو کربلا پہنچ جائے، اور زیارت سے محروم وہ نہیں ہے جو کراچی میں رہ جائے۔ زائر وہ ہے کہ جس کا دل مولا کے پاس ہو، تڑپ موجود ہو، بہرحال وہ بھی زیارت کر رہا ہے، لیکن اپنے مولا کی ولایت کو سمجھیے، مولا کی ولایت ان چیزوں میں محصور اور منحصر نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ مولا کی ولایت جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں عالم وجود ہے، جہاں جہاں خدا کی خلقت ہے، وہاں ہمارے مولا کی ولایت ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ سب حالات پتہ ہیں لوگوں کو، بہت سے لوگ ہیں مفلس نادار، حسرت زیارت کی دل میں لے کر چلے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ ان کا مولا دیکھ نہیں رہا ان کے دل کو۔ یہاں پہ زیارت نہیں ہوئی نجف کی تو کیا ہے، جب سانس کی ڈوری ٹوٹے گی تب تو آئیں گے نا۔ عکازہ آئے، بخار تھا، یہ روایت دو راویوں سے ہے، دو صحابیوں سے ہے، واقعہ حارث حمدانی سے بھی ہے اور عکازہ سے بھی ہے۔ عکازہ اور بخار تھا، چہرے پر پانکا اٹھے، چہرے پر پانی وانی ڈالا، تھوڑا سا منہ دھویا، بخار کی شدت تھوڑی سی کم ہوئی، بہتر ہوئی، حالت سنبھلی، تو لاٹھی ٹیکتے ہوئے گئے باہر مولا کے پاس۔ مولا نے کہا بتاؤ کیسی طبیعت ہے، کیا ہے؟ کہا کہ مولا بخار تھا نہیں آ پایا آپ کے پاس۔ تو کہا کیوں اٹھ کے آئے ہو تکلیف میں؟ کہا مولا ڈر لگا کہ مرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ تو مولا نے کہا تمہیں کیا نہیں پتا کہ تمہاری موت کے وقت ہم حاضر ہوتے ہیں؟ اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم اپنے بخار کی کیفیت بتا رہے ہو ہم کو نہیں پتا؟ کہا مولا آپ کو پتا ہے میری کیا کیفیت تھی؟ کہا تم کو جو بھی خوشی اور تکلیف پہنچتی ہے تمہارے مولا کو پتا ہوتا ہے۔
کل کی روایت کو اس واقعے کے بعد اب جوڑ دوں. بطونہم خفیفۃ من الحلال، ان کے پیٹ، ان کے معدے، ان کے شکموں میں حلال، حرام نہیں ہے، حلال ہے، اسی لیے ہلکے ہیں، اسی لیے پرواز کیے جا رہے ہیں. مولا نے فرمایا من لا یبالی من این اکتسب المال، جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے امتی کو فرض کیجئے یا کسی بھی انسان کو، کہ کہیں سے بھی مال آئے بس دبوچ لو، حرام حلال، کسی کا گلا کاٹ کے، کسی کی جیب کاٹ کے. لا یبالی اللہ من این ادخلہ فی النار، تو خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کس دروازے سے اسے جہنم میں جھونکے. مزدوری کرتے ہو نا، اینٹیں اٹھاتے ہو کندھے پر، تم کیا سمجھتے ہو تمہارا مولا نہیں دیکھتا تم دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتے ہو؟ مولا صرف انہیں کا ہے جو ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہیں. ایک ایک چیز دیکھتے ہیں مولا. کیا فرمایا آپ کے مولا نے؟ من یاتکاد من طلب الحلال بات مغفور اللہ، جو رات کو تھک کر آئے طلب حلال کی کوشش سے، رزق حلال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکن تھاری ہو اور اپنے گھر میں آئے، بات مغفور اللہ، اس حال میں رات گزارتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے گئے. ایک درود بھیجیے مولا کی بارگاہ میں. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ روایت معراج کی کہ بطونہم خفیفۃ من الحلال، ان کے پیٹ سبک ہیں، ہلکے ہیں، ان کے وجود ہلکے ہیں حلال کی وجہ سے. یعنی اگر حلال کھاؤ گے ملحق ہو جاؤ گے. دوسری بات کیا کی؟ لا یرفعون الحوائج الی الناس، یہ لوگوں کے آگے اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے. کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، لوگوں کے آگے پیش نہیں کرتے. لیکن پھر ایک حدیث مولا نے اور دی، کہا من شکا حاجتہ الی المؤمن فکأنما شکاہا الی اللہ، جو اپنی حاجت کو اپنے مومن بھائی سے بتائے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنی حاجت کو خدا کو بتایا. یہ ہے حب علی بن ابی طالب کا مرحلہ. اگر کوئی برادر مومن آ کر اپنی حاجت بتائے، دین کو صرف سجدے اور نماز میں مت ڈھونڈو، دین کو صرف روزے میں مت ڈھونڈو، دین کو صرف اپنے تصورات میں مت ڈھونڈو. یہ جو فرش اعظم پر آتے ہو نا، ذمہ داری اس کے بعد اور کٹھن ہو جاتی ہے. محبت علی بن ابی طالب ملی تو کیا صرف آپ کو ملی؟ کیا مجھے ملی؟ جس دل میں محبت علی بن ابی طالب ہے وہ اگر اپنی حاجت کا اظہار کرے، اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے. مولا فرمانا اس نے اپنی حاجت کا اظہار خدا سے کیا. ومن شکا حاجتہ الی اللہ، یا من ذکر حاجتہ الی الکافر، جو اپنی حاجت کو کافر کے سامنے لے کے جائے، فَكَأَنَّمَا شَكَ اللَّهِ، تو گویا اس نے اللہ کے خلاف شکایت کی. اگر چاہنے والے ہو پنجتن کے، تو پنجتن کے چاہنے والوں کے سامنے اپنے عجز کا، انکساری کا، حاجت کا اظہار کرو. پروردگار عالم عجیب بات فرماتا. بطونہم خفیفۃ من الحلال. دوسری بات کیا کی تھی میں نے؟ مسجودون قد سجدوا السنتہم، انہوں نے اپنی زبانوں کو قید کر رکھا ہے. وبطونہم، اور اپنے پیٹوں کو، شکموں کو قید کر رکھا ہے. کس سے؟ زبانوں کو قید کر رکھا ہے. فضول الکلام و فضول الطعام. فضول کی تشریح میں نہیں کر پایا تھا، مجھے اس کو زیارت سے رب دینا ہے. فضول کی تشریح میں نہیں کر پایا تھا. فضول کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت نہ ہو. بالکل اردو کے معنی میں فضول میں ایک چیز کھا رہے ہیں آپ، فضول بات کر رہے ہیں آپ. میں فضول بات کر رہا ہوں، ضرورت نہیں تھی اس بات کی، یہ کھانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ پڑی ہے، آپ، یہ بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا میں. بچے بیچارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ دین جو ان کی سمجھ میں آیا ہے 50 سال میں، بچے پر 13 سال کی عمر میں لاد دیں. بچے کو بچے کی طرح رہنے دو. یہ بڑوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی ہمعمروں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قد سجدوا السنتہم من فضول الکلام وبطونہم من فضول الطعام. فضول طعام اپنے پیٹ میں مت ڈالو، فضول کلام زبان سے مت نکالو. پھر ہوگا کیا؟ میری محبت ان کے لیے واجب تھی. عادت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کی زیارت اگر فضول کلام سے روک رہی ہے، فضول طعام سے روک رہی ہے، تو معراج کے موقع پر جن بندوں کی علامت خدا نے بتائی تھی، حسین کی زیارت کا اثر ہو گیا، اس زمرے میں آ گئے.
زیارت علامت ہے کہ آپ کی محبت آپ کے مولا کے دل میں کتنی ہے. یہ میں نے کہا نا جملہ آپ سے ابھی, آپ کی محبت مولا کے دل میں کتنی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیسہ جمع کر سکتے ہو زیارت کے لیے. دیکھیے اب وہی بات ہے, میں یہاں پر زیارت پہ بات ہو رہی ہے تو میں زیارت کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اور واجب نہیں ہے, اس سے بڑی جو ذمہ داری نہیں ہے. مولانا زیارت سے بڑی کیا ذمہ داری ہے؟ زیارت سے بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا ماں بیمار ہے, چھوڑ کے زیارت پہ چلے جائیں. مت جاؤ. یہی تو ماں ہے جس نے محبت اہل بیت سکھائی تھی. باپ بیمار ہے, باپ کو ضرورت ہے ہماری, بیٹھو باپ کے پاس, مت جاؤ. یہی تمہارا حسین ہے, یہی زیارت تمہاری حسین کی ہے. اسی نے تو محبت اہل بیت سکھائی تھی. مولا ناراض ہوتے ہیں. میں بھی ایک واقعہ بتاؤں گا, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ عظمت کتنی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مومنین جا سکتے ہیں. راوی آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس, اچھا مجھے کسی دوست نے سننے والے نے کہا کہ مولانا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو آپ سر جھکا لیتے ہیں, لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے. میرے بھائی چھٹی مجلس میں آ گئے ہو, ابھی تک گروہ خونی بلڈ گروپ نہیں سمجھ سکے ذاکر کا, تو کیا فائدہ. تو میں اس لیے سر جھکا لیتا ہوں کہ تھکن ہوتی ہے, میں 4 سانسیں لے لیتا ہوں ذرا, تو اس وجہ سے. تو بہرحال پروردگار عالم نے ایک عجیب انداز سے یہ بات بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی؟ اپنے حبیب کے ذریعے, اپنے مصطفیٰ کے ذریعے کیا سکھایا, کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ دیکھو ہماری زیارتوں پر آؤ, ہماری زیارتوں کے لیے آؤ. کس طرح سے آؤ؟ اس طرح سے آؤ. راوی آتا ہے 8ویں امام کے پاس اور آ کر ایک جملہ کہتا ہے, یا ابن رسول اللہ اريد ان اعرف, اريد ان اشتہی ان اعرف کیف انا عندک. مولا ایک دل چاہ رہا ہے ایک بات سمجھنے کا, کیا کہ میں آپ کے دل میں کس مقام پر ہوں. مولا نے فرمایا کہ انظر الى قلبک کیف انا عندک, اپنے دل میں دیکھ میری کتنی اوقات ہے تیرے دل میں. پیسہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, ہمارے تمام ان دوستوں کے لیے, عزاداروں کے لیے جو یہاں پر ہیں اور مولا کا نام بلند کر رہے ہیں, بلند آواز سے ایک درود بھیجیے. کہ خدا ان کو سلامت رکھے, صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے کہا کہ فانظر الی قلبک کیف انا عندک, دیکھ اپنے دل کی طرف کہ میری کتنی منزلت ہے تیرے دل میں. راوی آتا ہے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ 8ویں امام سے کہ لا تنسانی من الدعاء, مجھے دعاؤں میں مت بھولیے. آپ نماز شب پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ کی عبادتیں کہاں, ہم کہاں. تو لا تنسانی من الدعاء, مجھے دعاؤں میں مت بھولیے گا اپنی. امام نے کہا اوا انساک, تجھے کیسے پتا میں بھول جاتا ہوں کیا. پھر یہ چپ ہو گیا راوی اور کہتا ہے کہ نہیں مولا آپ دعا کرتے ہیں. امام نے کہا اچھا یہ پتہ کیسے چلا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. کہتا ہے میں نے یہ سوچا, دیکھیے یہ ہے معرفت انسان کی کہ امام رضا جو ہے انہو یدعو لشیعتہ وانا من شیعتہ, یقیناً میرا امام اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتا ہے اور میں امام کا شیعہ ہوں. فہو یدعو لی, یقیناً امام رضا میرے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ منزلت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کی طاقت ہے زیارت کے لیے, تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت ہے زیارت کے لیے, اپنے معمولات کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے زیارت کے لیے. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, زیارت کا تعلق توفیق سے ہے. امام رضا علیہ السلام زیارت وارثہ کتنی بڑی ہے, حدیث قصہ کتنی بڑی ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں کتنے لوگ نہیں پڑھتے زیارت کو مجھے نہیں پتا, لیکن معمولی ترین زیارات الفاظ کے لحاظ سے جو اپنے شہر میں نہ پڑھ پائے, شب جمعہ گزر جائے, پھر وہ یہ دعا کرے کہ پروردگار سلمان کے برابر علم سنبھال نہیں سکتے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا علم ہم کو عطا ہو. تو میرے برادر جو امام نے بتایا اپنے شہر میں کرنے کو وہ کام کرو اور اس کے بعد دعا مانگو.
درود کثرت سے بھیجو. بطونہم خفیفۃ من الحلال، فضول کلام سے فضول طعام سے اپنے آپ کو دور رکھو، شکم میں اپنے حلال کو ڈالو، عبادت بر وقت انجام دو، اور پھر دعا کرو. لطف علی ابن موسیٰ الرضا شامل حال ہوگا. زیارت نام کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ بقرہ، کہ نفس رسول کے، روح رسول کے جو قریب ہے تو آپ اس کی زیارت کو جاتے ہیں. ایک احترام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ مودت قربہ کا اظہار ہے یہ چیز کہ جو زیارت ہے. سفر زیارت پر جاؤ، دعا فرمائی تعلیم امام نے، اللہم اجعل مسیری عبرا وصمتی تفکرا ونظری عبرتا. پروردگار میرے سفر کو درس عبرت کی جگہ قرار دے. پروردگار میرے زیارت کے سفر میں جب خاموش رہوں تو خاموشی کو میری ذکر، خاموشی کو میری تفکر قرار دے. صمتی تفکرا یعنی جب خاموش رہوں تو سوچ بچار میں مشغول ہوں. وَكَلَامِ ذِكْرًا، اور میں جب بات کروں تو ایسی بات کروں جو ذکر الہی ہو. خوب توجہ کیجئے گا. درس عبرت لوں، گفتگو کروں تو ذکر کے برابر ہو، اور جب خاموش رہوں تو تفکر ہو. کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ساعت کا، ایک گھڑی کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. شیخ انصاری سے پوچھا گیا، آیت اللہ العظمی عظیم الشان ترین مجتہدوں میں سے، فقہ میں سے، اور یہ توہین ہے شیخ انصاری کی کہ مجھ جیسا آدمی ان کی تعریف کرے. مطلب ہمارا کیا تعلق ان سے؟ وہ کس مقام پر اور ہم کس مقام پر؟ ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ ایک گھڑی کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ 70,000 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا، جس طرح سے حر نے تفکر کیا تھا نا اس طرح کا. خاموش رہوں تو تفکر کروں. کیوں تفکر کروں؟ کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی صنعت اللہ عز وجل. ابو ذر کی اکثر عبادت خدا کے کاموں میں، خدا کی صنعت میں تفکر ہوتی تھی. پروردگار دوسری چیز کیا کہ میں جو دیکھوں تو عبرت قرار دے، اس سے درس لے سکوں، سیکھ سکوں ان تجربوں کے ذریعے، اور اپنی معرفت کو بلند کر سکوں. کس طرح سے سیکھ سکوں، کس طرح سے معرفت کو بلند کروں؟ زیارت پہ جاؤں، اگر انسان کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو مسلسل زیارت درس ہے. اگر دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو مسلسل تعلیم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا چاہنے والا اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، در امام پر پہنچے اور امام کی طرف سے تحفہ نہ ملے؟ تحفہ ملتا. عبرتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز جو میری معرفت میں اضافہ کرے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انسان کے ساتھ؟ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ ہلاک من لیس یعرف قدرہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اپنی قدر کو نہ پہچانا. زیارت قدر و قیمت کو پہچانواتی ہے. کس طرح سے پہچانواتی ہے؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. غلطی سے کبھی کبھی کوئی مومن سوچے کہ فرض کیجئے تہجد بھی پڑھ دیا، قرآن پڑھ لیا، کیا آزاداری کی. ایک دفعہ جاتا ہے مشہد میں، ہزاروں زائرین موجود ہیں. پروردگار یہ بھی زائرین ہیں. پروردگار میں کس جگہ پر ہوں ان کے ساتھ؟ کیا مقام ہے میرا؟ پروردگار میری عبادتیں کہاں پر ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں اور آگے بڑھ جاؤں. دونوں واقعے بذات خود مجھے سنائے جن لوگوں نے مجھے بتایا. زیارت کو گئے کربلا، گنبد مبارکہ دکھا، ہوٹل سے کہا مولا آج صرف آپ کی زیارت کو ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. تم ابو الفضل عباس ہو، تم زینب کبریٰ ہو، تم علی اکبر ہو. یہ ہستیاں کہہ سکتی ہیں حسین بن علی کے گنبد کو دیکھ کر بھیا تیری زیارت کو آئی ہوں، بابا جان آج میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں. ہم اور تم مجسم نیاز، مجسم احتیاج، مجسم فقر، گدائی، بھکاری ہیں، گداگر ہیں. ہم صرف اور صرف اپنی حاجتوں کے لیے جاتے ہیں. امام حسین، میں نے کل کی روایت یاد ہے نا، یہ صرف اور صرف 14 کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تجھے عبادت کی تیری خاطر
کچھ خاص ہستیاں کہہ سکتی ہیں امام سے کہ آج صرف آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے؟ ہم آپ جیسے لوگ مجسم نیاز ہیں، مجسم عجز ہیں، مجسم انکساری ہیں۔ حرم میں داخل ہوئے، سردی کا یہ میں بتا رہا ہوں، بندہ مومن نے مجھے خود بتایا، قافلہ لے کر گئے تھے، ہزاروں ڈالر رکھے ہوئے تھے، پاسپورٹ تھے سارے، کتنے پاسپورٹ تھے مجھے نہیں پتا، سردیوں کا زمانہ تھا، قمیض کے اندر جو ایک چیز سلوائی جاتی ہے اس میں سب چیزیں موجود تھیں، اس کے اوپر سے قمیض اور پھر سویٹر اور پھر جیکٹ، سردی کا زمانہ، کربلا کی سردی جو جا چکی ان کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ دروازے پہ گئے، چوما، دروازے سے اندر گئے اور ایک چیک کیا کہ پیسے اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ لگایا، نہ پیسے موجود ہزاروں ڈالر، نہ پاسپورٹ۔ یہ مومن کہتا میں نے دیوار کا سہارا دیا، میں نے کہا یا امام حسین میرے پاسپورٹ اور ڈالر مل جائے۔ بھائی تم تو کہہ کر آئے تھے کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، پاسپورٹ گرے تو بھول گئے، کہاں اس کا مقابلہ کرواؤ گے کہ جو دانتوں سے مشکیزہ پکڑ کے جنگ کی جس نے، کہاں اس کا مقابلہ کر پاؤ گے کہ جو قدم قدم پر حسین ابن علی کے بچوں کو بچاتی ہوئی گئی، قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم ذوالجلال کے حسین ابن علی کے، اور ہم اور تم کروڑوں امامے مل جائیں نا نجف اور قم کے، حسین ابن علی کی نالین سے گرد صاف کرنے کے لائق نہیں ہے۔ سن لو، سمجھو بات کو، بارگاہ کون سی ہے؟ عجز و نیاز، دیوار کا سہارا دیا، چکر آنے لگے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا، ابھی گر جاؤں گا، جیسے تیسے آڑی ترچھی زیارت کی، السلام علیکم ابا عبداللہ، کون سی مختصر زیارت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مولا میرے پاسپورٹ باہر آئے کہ کسی سے کہوں بھائی خادم سے پاسپورٹ پیسے ملے مجھے بتانا۔ حرم سے باہر نکلنا ہے جب بالکل صحن کے دروازے سے، دوبارہ ہاتھ لگائے، پاسپورٹ بھی اپنی جگہ پر تھے، ڈالر بھی اپنی جگہ۔ یہ میں واقعہ سنا کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، منزلت روایتیں پڑھتا رہوں شاید سمجھ میں نہ آئے کسی کے۔ خاتون گئی مومنہ، 2 بچیوں کا ہاتھ پکڑا، 40 کا رش ازدحام کربلا کے حرم میں، کہا کہ مولا آج آپ کی زیارت کی آنے صرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ حسین ابن علی بڑے پیار سے سمجھاتے کہ دیکھو جتنی اوقات ہے وہیں پہ رہو، تم کو اٹھا کے یہاں لے آئے ہو، شکر ادا کرو، ہمارے عباس اور علی اکبر کی برابری مت کیا کرو، اپنی اوقات پہ رہو۔ کہا بچوں کو کھڑا کیا، بیٹا یہ کھڑی ہے نا، چھوٹی بچی ہے، زیارت پڑھنے گئی، مڑ کے دیکھا بچیاں غائب، پریشان، مولا میری بچیاں مل جائیں۔ بھائی آپ تو کہنے آئی تھی کہ میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ خدام کے پاس گئے، اس نے کہا 40 کا رش، کھوئے سے کھوا اچھل رہا ہے، کہاں؟ پورے حرم میں ڈھونڈ لیا دیوانوں کی طرح، ماں اس کی 2 بچیاں غائب ہو گئی، کیا کرے؟ خدام کہہ رہے ہیں ہل نہیں سکتے ہم، کیسے بتائیں؟ انجمنیں آ رہی ہے، ماتم کا شور، لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، کیا اعلان کریں، کس کو بتائیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ باہر ڈھونڈتی رہی ڈھونڈتی رہی، زری کے پاس جہاں بچیوں کو چھوڑ کے دیکھا تھا، تھک ہار کے 1 گھنٹے بعد آئی، بچیاں وہیں کھڑی ہیں۔ کہا بیٹیا تم کہا کہ ہم تو یہیں پہ کھڑے ہوئے۔ سید الشہداء نے بتا دیا کہ دیکھو فقیر کا کام، غلام کا کام یہ ہے کہ میں مجسم احتیاج ہوں، میں مجسم نیاز ہوں، میں مجسم ضرورت ہوں، میں مجسم فقیر ہوں آپ کی درگاہ کا۔ زیارت پہ جب انسان نکلتا ہے، میں نے کیا دعا بتائی؟ اللہم اجعل مسیری عبرتاً و کلامی ذکراً و صمتی تفکراً، میری خاموشی کو تفکر قرار دے۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ زیارت کا سفر کوئی تفریحی سفر نہیں ہے، توجہ اس کی طرف ہو جس کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیسے ہوگی اس کی طرف توجہ؟ اپنے آپ کو، مشہد کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو امام رضا کے سامنے رکھیے۔ مولانا کیسے رکھے؟ اس کے سامنے اپنی درخواست کو بھیجیے جو وارث علی ابن مرتضیٰ ہے، جو حسین زمان ہے، جو وقت کا ولی اللہ المطلق، ولی اللہ العظم حضرت حجت ابن الحسن ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیے۔ کیسے رکھیں؟ اس گھرانے کا ایک ہی تحفہ ہے، السلام علیکہ یا شریک القرآن
قرآن پڑھتے ہوئے جائیے سفر میں، حضرت حجت کو ہدیہ کیجیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے امام زمانوں کو ہدیہ کیجیے، استغفار پڑھتے ہوئے جائیے امام زمانوں کو ہدیہ کیجیے، اور وسیلے کی درخواست کیجیے کہ اے حجت ابن الحسن اپنے جد کے سامنے ہماری شفاعت کروائیں تاکہ وہ ہماری زیارت کو قبول کر سکے اور سفر زیارت میں تمام فضول کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ مشروطی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جب جائیں تو اب رسول خدا کی زیارت کے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک محمد ابن عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، اور اے محمد مصطفیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، واشہد انک جاہدت وبلغت رسالات ربک ونصحت لأمتک وجاہدت بالحکمت الموعظہ، اے حبیب خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امت کے لیے نصیحت کی۔ یہ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اردو والی نہیں ہے، یہ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت میں لفظ آیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نصیحت کی، یہ اردو والی نصیحت نہیں ہے۔ اس نصیحت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بھول کر حسین کی خدمت کرنا۔ رسول خدا اپنے آپ کو بھول گئے امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ کہا کہ ان فی رسول اللہ ما یدلک علی مساوی الدنیا اذ جاء فیہا مع خاصته۔ خدا کی قسم عجیب روایت ہے۔ فرمایا کہ رسول خدا کی سیرت میں ایک ایسی چیز ملے گی جو تجھے دنیا کی حقارت کی جانب تیری رہنمائی کرے گی۔ رسول خدا کے خاص لوگ کون ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اذ جاء فیہا مع خاصته، کہ رسول خدا نے دنیا میں بھوکے رہے، بھوک کو اختیار کیا، اکثر فاقوں سے رہے، اور رسول خدا کے ساتھ اور کون فاقوں سے رہا؟ وہ بی بی جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ فرمایا مع خاصتے، رسول خدا نے جو بوجھ لیا وہ اپنے اوپر لیا، فاطمہ کو دیا، علی کو دیا، حسن حسین کو دیا۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جملہ کہا ہے وَوَقَعَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ أَصْحَابَهُ إِذْ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ۔ رسول خدا نے، خوب توجہ کیجئے، سنیے مولا کیا فرما رہے ہیں، باقی آپ سمجھ لیجئے گا۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو گھر والوں کے ذریعے بچایا، جنگ میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھا۔ نصحت لأمتک، اس سے بڑھ کر کہ خلوص کے ساتھ کام کرے گا، علی کٹ جائے، حمزہ شہید ہو جائے، میرا چچا زاد بھائی عبیدہ شہید ہو جائے، جعفر طیار شہید ہو جائے، میرے اصحاب بچے رہیں۔ ہے کوئی ایسا؟ لوگ اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مشروطی رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ اب مسئلہ یہ کہ ذاکر اور سننے والوں کے درمیان ایک رشتہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو پچھلی مجلس پڑھی اس میں بالکل صحیح و سالم تھا، یہاں پہ آتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے کہ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خود سری کا قصور ہے، کہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ اب بھائی میں اسی طرح سے آگے ہوں، میں چراغ ہے کہ ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کرنا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ آپ حضرات دعا کریں تاکہ تقریر مولانا کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی استنقذنا بک من الشرک والضلالۃ۔ یا رسول اللہ، میں حمد اس خدا کی کہ جس نے آپ کے ذریعے ہم کو شرک اور گمراہی سے نجات دی۔ لہٰذا رسول خدا پر پھر اس کے بعد درود اور سلام ہے نہایت تفصیل کے ساتھ۔ پروردگار اللہم، ذریعے رسول کے پاس کھڑے ہو، زیارت کرنے گئے ہو رسول کی، مخاطب کرو خدا سے، یعنی کیا مطلب
قبر رسول وہ مقام ہے کہ جہاں گناہگاروں کو اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ خدا سے گفتگو کریں اور اس طرح سے گفتگو کریں، اللہم انک قلت فی کتابک، تو نے اپنے قرآن میں کہا ہے وَلَأَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَجَاءُوكَ، اے حبیب اگر تیری امت والے گناہ کریں اور تیرے پاس آئیں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور اے میرے حبیب تو ان کے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پروردگار کو پائیں گے کہ توبہ قبول کرنے والا۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ پروردگار عالم کو پائیں گے تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیما گناہ کیا ہے مصطفیٰ کی قبر کے پاس آئے ہو نا، توبہ بھی قبول ہوگی، صرف توبہ قبول نہیں ہوگی، رحمت کے ساتھ انعام بھی ملے گا۔ کیا کہیں مصطفیٰ کی قبر مطہر کے اگر گناہ گاہ جائے تو گناہ اپنے گناہگار گناہ منوانے کے بعد پروردگار سے رحمت کے تحفے بھی لے کر آئے۔ رحمت طه مجتبی قاسم مصطفی حامل مصطفی بلند الصلوات۔ یہ حضرت مصطفیٰ کی قبر، جہاں پر قبر ہے حضرت کی وہ حضرت کا گھر، یہ بات علم ہے آپ کے، جہاں قبر ہے وہ گھر مصطفیٰ کا۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے لوجد اللہ توابا رحیما، یہ گناہگار آئیں گے مصطفیٰ کی قبر پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جب گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خدا کو دیکھیں گے یہ کہ خدا ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے خدا بلکہ رحیم بھی ہے۔ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمت ماں میں ہوتی ہے بچے کی نسبت، جو چیز بچے کے لیے اچھی ہو مصلحت والی ہو ماں اس کو فراہم کرتی ہے، یہ رحمت مادری کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر گناہ کر لیا جاؤ مصطفیٰ کی قبر پر لوجد اللہ، خدا کو تواب بھی پاؤ گے رحیم بھی پاؤ گے۔ مصطفیٰ کی قبر اپنے گھر میں ہے، اب جتنے دروازے مصطفیٰ کی قبر سے کھلتے ہیں وہاں پر پروردگار تواب و رحیم ہے۔ ایک دروازہ مشہد میں کھلتا ہے، ایک کاظمین میں کھلتا ہے، ایک سامرہ میں کھلتا ہے، ایک کربلا میں کھلتا ہے، ایک مدینہ بقی میں کھلتا ہے۔ بھائی مصطفیٰ کا گھر تو پہلے طے کرو کتنا وسیع و عریض ہے۔ صافی خادم امام علی نقی علیہ السلام کا، اگر کہتا ہے یبن رسول اللہ میں آپ کے جد کی، آپ کے دادا امام رضا کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک زرد عقیق کی انگوٹھی لے لو۔ کیا کروں؟ اس زرد عقیق کی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ کندہ کرواؤ، اور دوسری طرف محمد اور علی لکھواؤ۔ کیا ہوگا؟ جانوروں سے، لٹورے سے، چور ڈاکو سے بچائیں گے۔ کہتا خدا حافظی کی دیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا امام نے دوبارہ بلوایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایسا کرو ایک فیروزہ بھی لو، ایک طرف اس پہ الملک للہ، الملک للہ کندہ کرواؤ، اور دوسری انگوٹھی پر الملک الملک اللہ الملک کندہ کرواؤ، اور دوسری طرف الملک للہ الواحد القہار لکھو۔ کہا یا ابن رسول اللہ یہ کس لیے؟ کہا جب تم جاؤ گے نیشاپور کے قریب پہنچو گے تو ایک شیر تمہارا رستہ روکے گا، اس شیر کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہارا رستہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آتا ہے، دیکھتا ہے، شیر آتا ہے، یہ اس کو انگوٹھی آگے کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، امام کی دی ہوئی انگوٹھی۔ یہ زیارت کرتا ہے، واپس آتا ہے، جب رسول اللہ واپس آ گیا زیارت سے، آپ کے جد کی، آپ کے دادا کی، کیسا رہا سفر؟ امام پوچھ رہے ہیں ایسا رہا، اور کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ بولا آپ نے بتایا تھا، وہ شیر کو دکھائی چلا گیا۔ امام نے کہا ایک بات تم ہمیں بتانا بھول گئے۔ اب آپ سمجھتے ہیں جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد عالم کو۔ کہا کہ کیا؟
کہا کہ جب تم سو رہے تھے تو فیروزے کی انگوٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں تھی، جب اٹھے تو بائیں ہاتھ میں. حیرت ہوئی. اور تمہیں سرانے ایک یاقوت پڑا ہوا ملا تھا، تم نے وہ بھی اٹھایا، تو وہ واقعہ نہیں بتایا. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اب یاد آیا کہ یہ، اور تمہیں تعجب ہوا میں سوتے وقت تو کہ سوتے وقت تو یہ انگوٹھی میرے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ بائیں میں کیسے آ گئی؟ جی عبد الرسول کیا ہوا تھا؟ امام نے فرمایا جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا ہمارے دادا کی زیارت کے لیے. انہوں نے تیرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی جو میں نے کندھا کروا کے دی تھی، انہوں نے اتاری. ان کے ایک بیمار تھا، اس کو پانی میں ڈالا، پلایا، شفا پائی. انگوٹھی واپس لائے تو بھول گئے کہ دائیں ہاتھ سے اتاری تھی، بائیں ہاتھ میں دی. جب تو اٹھا تجھے حیرت ہوئی، اور کیونکہ تیری انگوٹھی وہ لے کر گئے تھے ہماری دی ہوئی ایک چیز کو، انہوں نے تحفتاً تجھے ایک یاقوت دیا. بازار میں جا وہ یاقوت 80 دینار میں بیچ دے. یاقوت کو دیکھا نہیں ہے امام نے، وہ یاقوت صافی خادم کا نام ہے. کہتا بھائی اس کو لے کے جاؤ سنار کے بازار میں. وہ کہتا 80 دینار کا خریدوں گا. 80 دینار کا وہ دینار میں وہ یاقوت خرید لیا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ امام کہ جس کی نگاہوں سے آپ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، اگر یہ امام آپ سے کہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، کانوں کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو، شکم کو پاک رکھو، بطونہم خفیفۃ من الحلال وسجدوا السنتہم مسجودون. قیدی ہے یہ. کیسے قیدی؟ سجدوا السنتہم، اپنی زبانوں کو قید کر لیا ہے، من فضول الکلام وبطونہم من فضول الطعام. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اس طرح سے یہ ایک سلسلہ ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. لہذا زیارت نام کس چیز کا ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ امام تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو دیکھو تم امام سے کتنی محبت کرتے ہو. زیارت کی تڑپ ہے، لگن ہے، آرزو ہے، گھر ہے، آسمان ہے. باہر نکلو ایک دفعہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ لو شب جمعہ، 100 دفعہ امام حسین کے لیے درود پڑھ لو، زیارت عاشورہ پڑھ لو، زیارت امین اللہ پڑھ لو، مفادی کھولو، دیکھو میرے بھائی کہ کیا زیارتیں ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ لا تنسانی من الدعا، راوی کہہ رہا ہے میں نے امام رضا سے کہا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو بھائی تم امام کو یاد رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ تم امام کے درد دل کے لیے، دکھوں کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر کوئی امام کے دکھوں کے لیے دعا کر رہا ہے، امام اس کے دکھوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ امام معصوم، حجت خدا، یہ تسلط ہے تمام کے تمام افکار پر، اعمال پر. لہذا زیارت نام ہے اپنے آپ کو، اپنی روح کو امام کے سامنے پیش کرنے کا. امام کے سامنے سلمان فارسی بن کے مت جاؤ، علی اکبر بن کے مت جاؤ، ابو الفضل عباس بن کے مت جاؤ کہ یا ابن رسول اللہ جیسا ہوں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ کتنے گناہ ہیں، آپ کے پاس آئے ہوں دنیا کے لیے، دین کے لیے، یہ ضرورت ہے. یا ابن رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ میں کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر کو جا کے انسان حال بتاتا ہے، آپ واقف ہیں دلوں سے، لیکن امام کے سامنے اپنے آپ کو رنگ کر کے مت جاؤ، جیسے ہو ویسے جاؤ. یا ابن رسول اللہ میری حالت کو دیکھیے، مجھ میں یہ گناہ، اعتراف کرو. ہمارے مذہب میں خدا کے علاوہ اور امام معصوم کے علاوہ کسی کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا غلط ہے. ذریعہ حسین ابن علی کے سامنے جاؤ، یا ابن رسول اللہ یہ میرے گناہ ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں بخشوانے کے لیے، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کہ رسول کے پاس جاؤ. رسول کا دروازہ صرف مدینے میں نہیں ہے، رسول کا دروازہ ان تمام جگہوں پر ہے کہ جہاں رسول کے انوار موجود ہیں، جہاں رسول کا گھر موجود ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. بہرحال آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آج اس شہزادے کا ذکر ہے کہ عجیب جملے سید الشہداء کے اس شہزادے کے. روایت کے الفاظ ہیں
کہ حضرت علی اکبر اور حضرت ابو الفضل عباس جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چبوتروں میں کھڑے ہو کر چھتوں سے آگے جھک کر ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے. اتنا خوبرو چہرہ، اتنا نورانی چہرہ تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شہزادہ اتنا خوبرو ہو اس کو حسین نے کیسے پھپھیوں کے خیمے میں بھیجا ہوگا؟ کردار ایسا تھا. حسین بن علی نے ایک گھر الگ لے کے دیا ہوا تھا. بعض تاریخوں میں ملتا ہے حضرت علی اکبر اپنے گھر کے اوپر چھت پہ آگ کا الاؤ یا چراغ جلا کر رکھتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے. مدینے میں امام حسن کا دسترخوان آپ نے سنا ہے. حضرت علی اکبر کے دسترخوان کی تاریخ بھی مدینے میں ملتی ہے. اور جو آتے تھے بھولے بسرے لوگ، بھوکے لوگ، محتاج، وہ کھانا کھاتے تھے. دیکھتے تھے کہ اتنا خوبرو نوجوان، نورانی نوجوان یہ خود خدمت کر رہا ہے مہمانوں کی. دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے. پوچھا جاتا تھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے. کہا علی کا پوتا ہے؟ ہاں. ہمارے دلوں میں علی کا بغض تھا، یہ خاندان ایسا ہے. پھر لوگ کافی دفعہ گئے حسین ابن علی کے پاس، جا کر معذرت خواہی کی، یا ابن رسول اللہ ہم کو معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کے بابا کا بغض رکھتے تھے. جس کا پوتا ایسا ہو اس کا دادا کیسا ہوگا؟ صبح عاشور آئی، علی اکبر نے اذان دی. آپ اذان علی اکبر کی یاد مناتے ہیں. علی اکبر نے اذان دی. میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے خیمے میں جب اذان کی آواز سنی ہوگی تو بیویوں سے کہا ہوگا کہ جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا وہ علی اکبر کی آواز سن لے. بالکل اسی طرح سے میرے نانا اذان دیتے تھے. میں کہوں گا شہزادی ابھی کچھ ہی پہروں کی بات ہے کہ نانا کی یہ تصویر خاک میں مل جائے گی. عجیب جملہ کہا شاعر نے کہ بالکل وہی صدا ہے پیمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لے، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. سیدانیوں کے کانوں میں جب بھی فجر کی اذان کی آواز آتی ہوگی، ہم اور آپ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن سیدانیوں کے دلوں پر خنجر چل جاتے ہوں گے. ہائے صبح عاشور کی اذان علی اکبر. علی اکبر نے اذان دی، نماز فجر پڑھائی گئی. سب سے پہلا شہید ہر آیا، شہید ہوا. ایک کے بعد ایک شہداء شہید ہو رہے ہیں. ایک دفعہ بنی ہاشم کی قربانی کی باری آئی. ایمان دیکھیے حسین ابن علی کا. ابراہیم اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے لائے تھے. بعض جگہ ملتا ہے ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بابا ماں کو مت بتائیے گا. رسی کا نشان دیکھتی تھی حضرت ہاجرہ، گریا کرنے لگ جاتی تھی، غش آ جاتا تھا. میں کہوں گا اے حسین ابن علی سلام ہے تیری عظمت کو. کس دل سے علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر آئے، اذن دیا، حسین نے اذن دیا. اور ایک جملہ کہا یا نہیں کہا مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ ہے. علی اکبر سیدانیوں کے خیموں کی طرف گئے. جیسے ہی علی اکبر نے پردہ اٹھایا اور خیمے میں داخل ہوئے، نہ جانے اندر کیا ہوا. واہ محمد واہ علی ماتم کی صدائیں آوازیں آنے لگی. عزیزو جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی شہید مرنے جاتا تھا پہلے خواتین سے ملتا تھا. جیسے ہی علی اکبر اندر آئے بیویاں سمجھ گئی کہ اب علی اکبر مرنے چلے. واہ محمد واہ علی واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. وجہ جانتے ہو کیا تھی؟ کبھی کوئی بی بی علی اکبر کے آبا کے دامن کو پکڑتی تھی، کبھی کوئی ہاتھ کو پکڑتی تھی. یا بقیت جدنا، اے ہمارے نانا کی یادگار، ایک دفعہ چہرہ اور دکھا دو، ایک دفعہ اور گلے لگا لے، اور ایک دفعہ اور تمہارے چہرے کا بوسہ لے لے. اس خیمے میں پھپھیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. علی اکبر باہر نہ آ پائے. حسین آگے بڑھے، دروازے
خیمہ سے اندر نہیں آئے کیونکہ جانتے ہیں مجھے میری بہنیں دیکھیں گی، امامت کے ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ پس خیمہ سے آواز دی دائی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ، زینب اکبر کو جانے دو، وقت شہادت قریب ہے۔ ہمارے یہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو جانے دو، گاڑی کا وقت ہوا چاہتا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، ماں کے دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرے مولا، ارے تو نے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر دی، سیدانیوں کے دل پر کیا گزر؟ علی اکبر باہر آئے، پہلا شہید ہے فاطمہ زہرا کے خون سے، باہر آئے، ذوالجنہ پر سوار ہوئے، حسین ابن علی نے رخصت کیا۔ جب رخصت کیا تو ایک عجیب کام کیا، حسین ابن علی نے عجیب کام کیا۔ امام معصوم بغیر اس کے بھی دعا مانگے آسمان میں ہلچل بن جاتی ہے۔ اخذا بلحیتہ، اپنی ریش مبارک کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجہ۔ پروردگار اب گواہ رہی ہو، ہر گیا یہ نہ کہا، ارے مسلم ابن اوسجا گئے نہیں کہا، عباس گئے نہیں کہا، قاسم گئے نہ کہا، اکبر گئے تو کہا، اب تو گواہ رہے، تیرے رسول کی تصویر بھیج رہا ہوں، تیرے رسول کی تصویر بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، آگے بڑھے، رجس پڑھا، 120 سواروں کو قتل کیا۔ یہ کیا ہوا؟ گھوڑے کی راسوں کو موڑا، حسین کے خیمے کا رخ کیا، حسین باہر کھڑے، بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ یہ مصائب میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اینن روایت نقل نہیں کر رہا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا فقد الحدید اجہدنی ولا تجو قد قتلنی، بابا پیاز بیکل کیے ڈال رہی ہے، زرا کی گرمی تکلیف دے رہی ہے، حلیلہ شربت من الماء، سبیل پانی کا ایک گھونٹ میں میں کہوں گا اے مولا علی اکبر ذرا دھیمے بولیے، خیمے میں آواز چلی گئی، بھوبی بیچے۔ چلو چلو یہاں سے اٹھو، صفین چلو، صفین 38 ہجری، علی مرتضیٰ، حسن موجود، حسین موجود، محمد حنفیہ موجود، مسلم ابن عقیل موجود۔ بیٹا محمد حملہ کر۔ علی مرتضیٰ نے پیٹ تھپ تھپائی، بیٹا محمد حملہ کر۔ محمد حنفیہ علی کا بیٹا، حسین حسن حسین عباس کا بھائی، جناب حنفیہ کا فرزند محمد حنفیہ آگے بڑھے، صفوں کو چیرا، حملہ کیا، داخل ہو گئے لشکر صفین میں، کشتوں کے پشتے لگائے، دوبارہ واپس آئے، سانس پھولی ہوئی ہے، چہرے پہ پسینہ ہے، دن کا وقت ہے، دھوپ کی تمازت ہے۔ ساقی کوثر آگے بڑھا، مشکیزہ اٹھایا، خدا آپ کو اجر دے، آپ جملے سے پہلے سمجھ گئے، بخدا تمہارے دلوں پر فاطمہ کی نظر ہے، تمہارے دلوں پر زمانے کے امام کی نظر ہے۔ اے سیدہ، یہ آپ کے پوتے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کے اکبر پر غم منا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ۔ علی آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو پانی پلایا، بچاؤ صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ آگے بڑھے، پانی پلایا، بچا ہوا پانی زرا پر ڈالا۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا زرا گرم ہے، ٹھنڈی ہو جائے۔ اے علی ذرا
حسین ادرکنا اشفع لنا عند ابيك وعند جدك وعند جدتك. کیا سنتے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ سنتے ہیں نا؟ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے علی اکبر دوبارہ گھوڑے پر گئے، گھوڑے پر بیٹھے روانہ میدان ہوئے. شہزادے کے جسم پہ دھوپ کی تپش بھی ہے، زخم لگے، پیاس کی شدت ہے. یہ شہزادہ جنگ کر رہا ہے. ایک دفعہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی، تیر پیوست ہوئے، تلواروں سے حملہ ہوا. ایک بھالا آ کر لگا، زخموں سے بھل بھل خون بہا. اپنی باہیں سلجھنا کے گردن میں حمایل کی، گھوڑے سے زمین پر آئے. السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. حسین نے اکیلے لشکر پر حملہ کیا، بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر کو پیچھے دھکیلا. دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. بعض مقاتل میں لکھا ہے اکبر کے قریب پہنچے، ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، گھٹ ایک دفعہ علی اکبر کے لاشے کے پاس آئے. کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے، پتہ ہے نا؟ بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، خون میں غلطہ ہے، جسم زخموں سے چور ہے. باپ اگر اولاد کے بدن پر اتنا سا زخم دیکھ لیتا ہے چین نہیں آتا. یہ حسین ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا. حسین سے صبر نہ ہوا. فجلس علی الارض، زمین پر مولا بیٹھے. وضع خدہ علی خدہ، کبھی دایاں رخسار رکھا، کبھی بایاں رخسار. دل کو چین نہیں آ رہا. یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعد خلافہ، بیٹا تیرے بعد جینے میں مٹھاس نہ. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ آؤ، احملو نعش اخیکم، اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ. میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، ایک سوال ہے. سب کے جنازوں کو، جن کے جنازوں کو اٹھایا حسین نے اٹھایا، یہ علی اکبر کے جنازے کے لیے جوانان بنی ہاشم کو کیوں بلایا؟ جنازہ لے جا کر رکھا گیا. ابھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک جملہ کہوں گا نا، شاید وجہ یہ رہی ہو حجت خدا کے اس کام کی. شاید جنازہ رکھا گیا، خیمے سے ایک بیوی ماتم کرتی ہوئی آئی اور اس کے اوپر القت نفسہا، اپنے آپ کو پھینک دیا علی اکبر کے جنازے پر. اب سمجھ میں آیا؟ اگر لاش حسین لے کر گئے ہوتے، آگے بڑھے، اس بی بی کا ہاتھ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے احترام سے پکڑا، بہت دھیرے سے خیمے میں لے کر گئے. یزید کی فوج کا سپاہی ہے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ بی بی کون تھی؟ کہا کیا تو نہیں پہچانا؟ کہا بی بی برقع پوش معظمہ، کیسے پتہ لگے گا؟ اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. حسین بازو پکڑ کر لے کر گئے. کہا یہ حسین کی بہن اکبر کی پھوپھی زینب تھی. آخری جملہ کہنے دیجئے مجھے، آخری جملہ. میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ مولا حسین کی بارگاہ میں کہوں، ایک جملہ بی بی زینب کی بارگاہ میں کہوں گا. میں کہوں گا بی بی اکبر کی لاش پر گرایا، ہم شکل پیغمبر کی لاش پر گرایا. حسین آئے، میں کہوں گا بی بی یہ عاشور کا دن ہے نا، حسین نے کتنے محبت سے اٹھایا، احترام سے. میں کہوں گا مولا جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی صبح آئے گی، جب آپ کی لاش سے جس طرح سے جدا کیا جائے گا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ بھتیجیوں نے دیکھا تو گریہ شروع ہو